السلام علیکم. میں آپ سب کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ نے میتھمیٹکس کے اس کورس کو زیادہ مشکل نہیں پایا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اٹس ریلیٹیولی ایزی کورس. اس میں شرط صرف یہ ہے کہ آپ ریگولر رہیں اس میں، اور جو بھی آپ کو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں ان کو آپ خود کریں، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کویسچنس کتاب میں سے آپ کر سکیں وہ آپ ضرور کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو ڈسکریٹ میتھمیٹکس آپ انجوائے بھی کریں گے اور اسے آپ اچھے طریقے سے بینیفٹ بھی کریں گے. ہم اس وقت فنکشنز کا ٹاپک شروع کر چکے ہیں، اور پچھلے چند لیکچرز میں نے آپ کو فنکشنز کا ڈیفینیشن دی تھی اور ڈفرینٹ ٹائپس آف فنکشن بتائے تھے، جن میں سے انجیکٹو فنکشن، سرجیکٹو فنکشن، بائیجیکٹو فنکشن. یہ فنکشنز ہم نے بتائے تھے. ان کے لیے ہم نے بہت سی ایگزامپلز اور ان سے ریلیٹڈ جو بہت ساری ایکسرسائزز تھیں ہم نے کی تھی. آج ہم نے آپ کو جو چند نئے کنسیپٹس دینے ہیں وہ ہے ایکویلٹی آف فنکشنز، انورس آف اے فنکشن اور کمپوزیشن آف فنکشنز. یہ کنسیپٹس آپ ریلیشنز کے حوالے سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور اس لیے ان کنسیپٹس کو سمجھنا فنکشنز کے لیے آپ کو زیادہ دشوار نہیں ہوگا. اس میں ہمیں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنی پڑے گی ڈیفینیشنز میں، اور بیسیکلی وہی ریلیشنز والے کنسیپٹس ہوں گے جنہیں ہم نے ریپیٹ کرنا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اپلیکیشن کی نیچر چینج ہو جائے گی. فنکشنز میں جب ہم فنکشنز کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس اپلیکیشنز کی نیچر جو ہوگی دیٹ ول بی ڈفرنٹ. تو سب سے پہلے ہم ایکویلٹی آف فنکشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایکویلٹی کے لیے آپ اگر دو فنکشنز کی ایکویلٹی کی بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں کے ڈومین اور کو ڈومین ایک ہی ہونے چاہیے فار ٹو فنکشنز ٹو بی اکول. اگر کو ڈومین اور ڈومین اگر برابر نہیں ہے تو فنکشن کی ایکویلٹی کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. بٹ اف یو ہیو ٹو فنکشنز ود سیم ڈومین اینڈ کو ڈومین تو پھر اب ہم ان کو اس وقت اکول کریں گے when they have the same values or the same images for every value of its domain. When the two functions have same images for every value of its domain. Definition اس کی اس طرح ہے. Suppose f and g are functions from x to y. Then f equals g if and only if fx is equal to gx for all x belonging to x. That is, image of x under f and image of x under g is same for all values of x. اس کے لیے ایک سمپل ایگزامپل دیکھیں کہ we are defining two functions f and g from the set of real numbers to the set of real numbers. پہلے فنکشن fx کو ہم نے ڈیفائن کیا fx equal to x modulus اور فار آل ایکس بلونگنگ ٹو آر، اور دوسرے فنکشن جی ایکس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے جی ایکس اکول ٹو اسکوئر روٹ آف ایکس اسکوئر فار آل ایکس بلونگنگ ٹو آر. اچھا، اب اپیرنٹلی آپ یہ دو فنکشن جیسے ہم نے ڈیفائن کیے ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کسی ریئل نمبر کی ایبسولوٹ ویلیو اور کسی ریئل نمبر کے اسکوئر کا اسکوئر روٹ جو ہے یہ دونوں آپس سے برابر ہوں گے، یعنی ایبسولوٹ ویلیو اور اس کے اسکوئر کا اسکوئر روٹ آپس میں برابر ہوں گے. تو بیسیکلی آپ یہ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی دیز ٹو فنکشنز آر ڈیفائنڈ بائی ٹو ڈفرنٹ اکویشنز آر ان فیکٹ دا سیم فنکشنز. اچھا، اسی طرح کی ایک اور ہم سمپل ایگزامپل لیتے ہیں آف ٹو فنکشنز وچ آر اکول. ڈیفائن فنکشنز ایف اینڈ جی فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز بائی فارمولاز ایف ایکس اکول ٹو 2x and gx equal to 2x cube plus 2x over x square plus 1 for all x belonging to R, and show that f is equal to g. اب اس میں تھوڑی سی مینیپولیشن کرنی پڑے گی. جو جی ایکس کے لیے ہم نے ایکسپریشن لکھا ہوا ہے اس کو سمپلیفائی کریں یوزنگ ویری ایلیمنٹری الجبرک لاز. تو آپ اس میں سے 2x کو کامن نکال سکتے ہیں
جی ایکس از اکول ٹو 2x کیوب پلس 2x اوور ایکس اسکوئر پلس 1. نیومریٹر میں ہم 2x کو کامن لے لیتے ہیں اینڈ وی آر لیفٹ ود 2x انٹو ایکس اسکوئر پلس 1 اوور ایکس اسکوئر پلس 1. ایکس اسکوئر پلس 1 ڈینومینیٹر اور نیومریٹر میں سے ہم کینسل کرتے ہیں اینڈ دس بیکمس 2x. سو جی ایکس اینڈ ایف ایکس آر دا سیم فنکشنز. اچھا اب اگلا ہم کنسپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اکوالٹی کا کنسپٹ واز ویری سمپل اور اس کے اوپر ہم نے زیادہ وقت نہیں لیا. اگلا ہمارا کنسپٹ جو ہے وہ ہے انورس فنکشن کا. ہم نے جب ریلیشنز کو ڈیفائن کیا تھا تو ہم نے ریلیشن کے انورس کی بات بھی کی تھی. تو اسی طریقے سے فنکشنز آر بیسیکلی اسپیشل کائنڈ آف ریلیشنز. تو فنکشنز کے انورس کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم ریلیشن کا انورس ڈیفائن کرتے ہیں اسی طریقے سے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہم فنکشن کا انورس ڈیفائن کرتے ہیں. تو ریلیشن کا ہم نے جب انورس ڈیفائن کیا تھا تو اس میں سمپلی ہم نے یہ کیا تھا کہ اف این آرڈرڈ پیئر اے بی بلونگس ٹو ریلیشن آر then and only then the ordered pair BA belongs to its inverse R inverse. تو exactly یہی ڈیفینیشن فنکشن کے انورس کے لیے بھی ہو جائے گی. لیکن اب ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کیا فنکشن کا انورس جو ہوگا will it be a function؟ وہ لازمی طور پر ریلیشن تو ہوگی, that will be a collection of set of ordered pairs ہی ہوگا, that will be a relation, but will it be a function؟ تو آپ کو پتا ہے کہ every relation is not a function. تو اسی طریقے سے اگر ہم کسی فنکشن کا انورس لیتے ہیں دین اٹ ول بی اے ریلیشن بٹ اٹ مے اور مے ناٹ بی اے فنکشن. فنکشن ہونے کے لیے اٹ مسٹ سیٹسفائی اے کپل آف کنڈیشنز. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فنکشن کس طرح کا ہو کہ اس کا انورس جو ہے دیٹ از آلسو اے فنکشن. تو پہلے ہم ایک سمپل قسم کا فنکشن لیتے ہیں وچ از فرام set x to a set y. X contains elements 1 to 3 and y contains elements a, b, c, and we are defining this function g with the arrow diagram. تو فنکشن کا انورس لینے کے لیے ہم نے سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ ایروز کی ڈائریکشن کو ہم ریورس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ فنکشن یہ ہمارے پاس اس کا انورس آ جائے گا which takes a to 1 and a to 2 and c to 3. اب آپ یہ دیکھیں کلیئرلی دس از ناٹ اے فنکشن کیونکہ اس میں a کے دو امیجز آ رہے ہیں 1 and 2, جبکہ فنکشن میں کسی بھی ایلیمنٹ کا ایگزیکٹلی a کی امیج ہونا چاہیے. سو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ انورس آف اے فنکشن may not be a function. اچھا اب ہم گریجولی ہم دیکھیں گے کہ فنکشن جو ہے وہ کس طرح کا فنکشن ہو کہ اس کا انورس جو ہے وہ بھی فنکشن ہی ہو. تو ہمیں 2-3 طرح کے فنکشنز آلریڈی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. ہم نے انجیکٹو فنکشن کو دیکھا تھا, ہم نے سبجیکٹو فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا, ہم نے بائیجیکٹو فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا. تو اب ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا انجیکٹو فنکشن کا انورس جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے, اور اسی طرح پھر ہم ایکسپلور کریں گے کہ سبجیکٹو فنکشن کا انورس جو ہے will it be a function, and finally we shall explore that whether inverse of a bijective function is a function itself. تو سب سے پہلے ہم انجیکٹو کو دیکھتے ہیں, ایک انجیکٹو فنکشن لیتے ہیں اور پھر اس کا انورس کنسیڈر کرتے ہیں, and we find it we check it whether or not it's a function. اب اس ایگزامپل میں ہم نے ایک فنکشن لیا ہے from a set x to a set z. x has 3 elements 1 to 3 اور یہ z کے 4 ایلیمنٹس ہیں a b c d. اچھا اس کا انورس کے لیے بھی ہم نے فنکشن کے انورس بنانے کے لیے وہی رول ہم نے کیا ہے کہ ایروز کی ڈائریکشن کو ہم نے ریورس کر دیا, تو ہمارے پاس a کا امیج 1 آیا, b کا امیج 3, c کا امیج 2. And you can see that this is not a function because d does not have any image. تو فنکشن کی کنڈیشن ہمارے پاس پہلی تو اگرچہ سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ ہر ایک کسی بھی ایلیمنٹ کا امیج جو ہے وہ ایک ہے, ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس ہیو ڈسٹنکٹ امیجز, لیکن d کا کوئی امیج نہیں ہے. سو دس از ناٹ اے فنکشن ایدر. تو ہم نے نوٹ کر لیا کہ انجیکٹو فنکشن کے لیے بھی انجیکٹو فنکشن کا انورس بھی ضروری نہیں ہے کہ فنکشن ہی ہو. اب ہم سبجیکٹو فنکشن کو ٹرائی کرتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک سبجیکٹو فنکشن ہے فرام اے سیٹ x to y, اور اس کے انورس کے لیے بھی ہم نے وہی کیا ہے کہ ایروز کی ڈائریکشن کو چینج کر دی ہے. ناؤ وی ہیو فنکشن وی ہیو اے ریلیشن فرام y to x and we are yet not sure whether it's a function or not. اب a has 2 images, so this is not a function again. Okay, تو ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سبجیکٹو فنکشن کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا انورس جو ہے
وہ بی فنکشن ہو. اب ہم تیسرا فنکشن جو ہم ڈیفائن کیا تھا لاسٹ ٹائم بائیجیکٹو فنکشن, اس کو ٹرائی کرتے ہیں. وی ہیو a function p from x to y and it's a bijective function. As you can see that is injective as well as surjective. اب اس کا ہم انورس لیتے ہیں by reversing the direction of arrows or we get a relation from y to x and this relation is clearly a function کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں properties satisfy ہو رہی ہیں. Distinct elements have distinct images and every element of y has an image. تو یہ چیز آپ ہم اسٹیبلش کریں گے. اس کو ہم نے صرف ابھی ایک ایگزامپل کے ذریعے آبزرو کیا ہے, بٹ وی شیل ایونچولی اسٹیبلش دیٹ ایوری بائیجیکٹو فنکشن, انورس آف ایوری بائیجیکٹو فنکشن از اے فنکشن اٹ سیلف. اچھا, تو ہم نے نوٹ کیا کہ بائیجیکٹو فنکشن کا انورس جو ہے دیٹ از آلسو اے فنکشن. تو اس فنکشن کو کہیں گے انورس فنکشن. اگر ایف ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے تو اس کا جو انورس ہوگا اٹ ول بی کالڈ انورس آف ایف. تو کسی فنکشن کے انورس فنکشن کی بات ہم صرف اس وقت کر سکیں گے جب فنکشن از بائیجیکٹو. ہم نے یہ نوٹ کر لیا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا انورس بھی فنکشن ہو, اور ہم نے یہ چیز نوٹ کر لی ہے کہ دس از اونلی ٹرو وین فنکشن از دا بائیجیکٹو فنکشن. تو جب بھی ہم کسی فنکشن کے انورس فنکشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس اسی صورت میں ہم بات کر سکیں گے when the function is a bijective function. اب ہم انورس فنکشن کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. Suppose f from x to y is a bijective function, then the inverse function f inverse from y to x is defined by f inverse y equal to x if and only if y equals fx for all y belonging to y. That is, f inverse sends each element of y back to the element of x that it came from under f. اسی ایلیمنٹ کو واپس لے جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے. اس کا امیج جو ہے انورس فنکشن اسی ایلیمنٹ پہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ چیز جو کنسپٹ آپ ایرو ڈائیگرام میں بھی دیکھ لیں کہ x کا امیج y تھا انڈر f, اور انڈر f انورس fx کا امیج جو ہے دیٹ گوز بیک ٹو x. اور ایسا فنکشن جس کا انورس ایگزسٹ کرے اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں انورٹیبل فنکشن. تو ابھی ہم نے جیسے نوٹ کیا تھا کہ اونلی بائیجیکٹو فنکشنز آر انورٹیبل. اچھا, انورس فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ when a function is given to us we shall find inverse function for that function. اب جیسے ہمیں پتا ہے کہ فنکشن کین بی گیون ان ڈفرنٹ ویز. ہمارے پاس ایرو ڈائیگرام ہو سکتی کسی فنکشن کی, یا فنکشن میں بھی ڈیفائنڈ ایز فارمولا, کسی اکویشن کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ فنکشن کو ڈیفائن کیا گیا ہو. تو ہمارے پاس جتنے بھی طریقے ہیں فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے, اس کے کورسپونڈنگ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا انورس فنکشن ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے. تو سب سے پہلے ایرو ڈائیگرام تو بالکل سمپل ہے. ایرو ڈائیگرام میں ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اگر کسی بائیجیکٹو فنکشن کا ہم انورس فنکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی وی شل ریورس دا ڈائریکشن آف ایروز. تو ایگزامپل کے طور پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ فنکشن ہمارے پاس ہے, اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن. سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ دس از اے بائیجیکٹو فنکشن, اونلی دین وی کین فائنڈ انورس فنکشن. تو اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن, تو اس کا انورس جو ہوگا ڈائریکشن کو ریورس کر دیں تو وی گیٹ اٹس انورس. تو ایرو ڈائیگرام کی صورت میں انورس فنکشن معلوم کرنا بالکل آسان ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں فنکشن گیون ہے ایز این اکویشن یا ایز اے فارمولا اگر گیون ہے تو ہاؤ ٹو فائنڈ دا انورس آف دیٹ فنکشن. Let f be a function from the set of real numbers to the set of real numbers defined by the formula fx equal to 4x minus 1 for all x belonging to R. اچھا, اب اس کا ہم انورس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دس فنکشن از بائیجیکٹو اور ناٹ. انورس فنکشن اسی صورت میں معلوم کیا جا سکے گا when the function is bijective. تو ہم نے یہ پچھلی ایک ایکسرسائز میں ہم نے کیا تھا, ثابت کیا تھا کہ دس فنکشن از ان فیکٹ بائیجیکٹو. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو پروو اٹ اگین. اب ہم اس کا انورس معلوم کرتے ہیں. بائی ڈیفینیشن ایف انورس وائی از اکول ٹو ایکس اف اینڈ اونلی اف ایف ایکس از اکول ٹو وائی. اب یہ ہمارے پاس جو اکویشن آئی ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں. ایف ایکس اکول ٹو وائی
ایف ایکس کی جگہ ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں جس کی ویلو given by the definition of the function which is 4x minus 1. تو یہ equation بن جائے گی 4x minus 1 equal to y, which can be rewritten as 4x equal to y plus 1, that is x equal to y plus 1 over 4. اور اس طرح f inverse y ہمارے پاس آ گیا ہے y plus 1 over 4, and this relation defines the inverse function f inverse from R to R. اب یہ steps نوٹ کر لیں. پہلے ہم نے کیا کیے ہیں اس میں, ہم نے فنکشن کی ویلیو کو لکھا ہے. ہمارے پاس جو فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہمارے پاس ہے ایف ایکس اکول ٹو وائی ہم نے لکھی ہے, پھر ایف ایکس کی ویلیو ہم نے سبسٹیوٹ کی ہے, پھر ہم نے ایکس کو ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف وائی. یہ ہم نے اسٹیپ کیا ہے. پہلا اسٹیپ ہمارا یہ تھا کہ ایکس کو ہم ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف وائی. پھر ہم نے یہ کیا کہ ایف انورس وائی کو اکویٹ کر دیا ہے with the right hand side of this equation. تو یہی اسٹیپ ہم نے کرنے ہوں گے whenever you want to find the inverse of a function. یعنی ہم ایکس کی اس اکویشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو ریپلیس کر دیں گے, اس کو اکویٹ کر دیں گے with f inverse y. Okay, now we do a couple of examples to clarify this concept. Let f be a function defined on the set of real numbers as fx equal to x plus 1 over x minus 1 for all real numbers x that are not equal to 1. So that f is bijective function on the set R minus 1. یہ set of real numbers نہیں ہے بلکہ real numbers میں سے ہم نے ایک 1 کو مائنس کر دیا ہے, تو this set doesn't contain 1. Find the inverse function f inverse. تو پہلے سے اپنے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ it's a bijective function. Only then we will be able to find the inverse function. اب bijective کے لیے پہلے ہم injective ثابت کریں گے and then we shall prove that it's injective. تو پہلے اسٹیپ میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ f is injective. انجیکٹو کے لیے ہم x1 اور x2 دو ایلیمنٹس لیتے ہیں فنکشن کے ڈومین میں سے, اور ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں, یعنی we suppose that fx1 is equal to fx2, اور ہمیں ثابت یہ کرنا ہوگا کہ x1 اور x2 they are equal. اب اس equation کو ہم ریرائٹ کر سکتے ہیں by putting the values as given by the definition of the function. تو ہمارے پاس یہ equation آ جائے گی x plus 1 over x minus 1 equal to x2 plus 1 over x2 minus 1. ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں دونوں سائڈس کو x2 minus 1 سے اور x1 minus 1 سے. اب یہ دیکھیں کہ this multiplication is possible. ہم 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر رہے کیونکہ x1 minus 1 0 کے برابر نہیں ہے. It is given that x1 is not equal to 1. اگر ہم نے یہ زیوم نہ کیا ہوتا تو this multiplication اگر ہم نے یہ زیوم نہ کیا ہوتا تو یہ ملٹیپلیکیشن پاسبل نہ ہوتی. اچھا, ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں اینڈ بڑی سمپل الجبرک مینیپولیشن کے بعد ہمارے پاس ریزلٹ آ جاتا ہے x1 equal to x2, اور اس طرح ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ فنکشن از انجیکٹو. انجیکٹو کے لیے we will take an arbitrary element from the codomain, اور یہ ثابت کر دیں گے کہ it is image of some element of the domain. تو ہم نے y کو ایلیمنٹ لیا ہے کوڈومین کا, ان فیکٹ کوڈومین اینڈ دا ڈومین آر سیم. ہم نے y کو ایلیمنٹ لیا ہے from R minus 1 and we want to find an element x in R minus 1 so that y is the image of x. اب ہم fx equal to y کو ری رائٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے x plus 1 over x minus 1 equal to y, اور then it تھوڑی سی مینیپولیشن بعد we find that x can be written as y plus 1 over y minus 1. تو ہم نے ایک ایلیمنٹ x معلوم کر لیا ہے جس کا کہ امیج جو ہے یہ y کے برابر ہوگا. اچھا, فنکشن کو ہم نے بائیجیکٹو ثابت کر دیا ہے, اور اب ہم اس فنکشن کا انورس فنکشن معلوم کر سکتے ہیں. انورس فنکشن معلوم کرنے کے لیے ہمارے وہی اسٹیپس ہوں گے جو ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں. یعنی ہم نے x کو لکھنا ہوگا ان ٹرمز آف y. پہلے ہم اکویشن لیں گے fx equal to y
پھر x کو لکھیں گے ان ٹرمز آف y لکھیں گے, اور پھر ہم f انورس y کو اکویٹ کر دیں گے ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دیٹ اکویشن. اب ہمارے پاس the given function f is defined by the rule fx equal to x plus 1 over y, x plus 1 over x minus 1, اور ہم اس کو پٹ کر دیتے ہیں y کے برابر. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ x کو لکھنا ہے ان ٹرمز آف y. تو یہ ساری کی ساری الجبرک مینیپولیشن دے آر ویری ویری سمپل اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ایکسپلین دیز ٹو یو. ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتی ہے x equal to y plus 1 over y minus 1. اور ہمارا دوسرا اسٹیپ ہمارے اس میں یہ ہوگا کہ اب ہم نے f انورس y کو لکھ دینا ہے اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دس اکویشن. تو اس طرح ہمارے پاس اکویشن فنکشن آ گیا, f انورس y فنکشن آ گیا, f انورس y اکول ٹو y plus 1 over y minus 1 when y is not equal to 1. اوکے, اسی طرح کی ایک اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ایک فنکشن ہمیں فارمولے کی فارم میں گیون ہوگا and we shall find the inverse. وہی دو steps ہم نے کرنے ہوں گے. Let f be a function from the set of real numbers to the set of real numbers defined by the equation fx equal to x cube plus 5. First of all, show that f is bijective, that is, it is 1, 1 and onto, and then find a formula that defines the inverse function f inverse. تو پہلے ہم نے بائیجیکٹو ثابت کرنا ہے, اور بائیجیکٹو کے لیے ہم نے دو ہمارے اسٹیپس ہوں گے. پہلے اس کو ثابت کریں گے کہ یہ انجیکٹو ہے, that is f is 1 to 1, اور پھر ہم ثابت کریں گے کہ it is on to. 1 to 1 ثابت کرنے کے لیے ہم امیجز کو اکویٹ کر دیتے ہیں, دو ایلیمنٹس لیتے ہیں x1 x2 belonging to R. ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں, fx1 equal to fx2, and this gives us equation x1 cube plus 5 equal to x2 cube plus 5, and then by cancelling out 5 from both sides we are left with x1 cube equal to x2 cube, and this can be written as x1 equal to x2. Therefore the function is 1 to 1. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ on to ہے. اس کے لیے وہی طریقہ ہمارا ہوگا کہ ہم نے کوڈ مین کا کوئی ایلیمنٹ لیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ it is image of some element of the domain. اب اس صورت میں ہمارے پاس ڈومین اور کو ڈومین دونوں برابر ہیں, they are both the set of real numbers. تو ہم نے ایک ریئل نمبر لیا ہے y, and we want to find a real number x so that fx is equal to y. Okay. اب fx کی ویلیو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اس اکویشن میں, and we get x cube plus 5 equal to y, and this gives us x cube equal to y minus 5, so that x is equal to y minus 5 cube root. And so we have found a value of x, a real number x, so that its image is equal to y. جس کو ویریفائی بھی کر لیں کہ اگر ہم x کی جگہ سبسٹیوٹ کرتے ہیں y minus 5 کا کیوب روٹ, then it simplifies to fx equal to ہم نے لیا ہے f of y minus 5 کیوب روٹ, اور فنکشن کی ڈیفینیشن کے مطابق this will become y minus 5 کیوب روٹ to the power 3 plus 5, and this simplifies to y. تو ہم نے on to بھی ثابت کر دیا. اب چونکہ فنکشن بائیجیکٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہم انورس فنکشن معلوم کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہی اسٹیپس ہم نے کرنے پڑیں گے. بیسیکلی وہی ہم نے مینیپولیشن کرنی ہے جو کہ on to ثابت کرنے کے لیے ہم نے کی تھی. فارمولا فار ایف انورس کے لیے ایف کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے fx equal to x cube plus 5, اس کو ہم y کے برابر سبسٹیوٹ کرتے ہیں, and this gives us equation y minus 5 equal to x cube, and x can be rewritten as y minus 5 cube root, and اب ہم نے f inverse y کو equate کر دینا ہے with the right hand side of this equation, and we get the inverse of the function f. اچھا, اب ہم اگلا کنسپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اگلا کنسپٹ جسے ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں دیٹ از کمپوزیشن آف فنکشنز. ہم کمپوزیشن آف ریلیشنز کر چکے تھے آلریڈی, تو اٹس اے سملر کنسپٹ فار فنکشنز ایز ویل. کمپوزیشن آف فنکشن آپ نوٹ کریں گے کہ اٹ از آلویز اے فنکشن. انورس کے لیے ہمارے پاس پرابلم تھی کہ انورس آف فنکشن میں اور مے ناٹ بی اے فنکشن, لیکن جب آپ دو فنکشن کی کمپوزیشن لیں گے یو ول آلویز گیٹ اے فنکشن. کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ کمپوزیشن صرف اس صورت میں ہم لے سکیں گے دو فنکشنز کی کہ اگر ہمارے پاس جو پہلا فنکشن ہے اس کی رینج دوسرے فنکشن کے ڈومین کا سب سیٹ ہو.
اسی صورت میں ہم پھر کمپوزیشن لے سکیں گے. تو کمپوزیشن آف فنکشن کی فارمل ڈیفینیشن دیکھیں. لیٹ ایف بی اے فنکشن فرام سیٹ ایکس ٹو اے سیٹ وائی ڈیش اینڈ جی بی اے فنکشن فرام سیٹ وائی ٹو اے سیٹ زیڈ with the property that the range of f is a subset of the domain of G. That is, fx is a subset of y. And we define a new function g naught f from x to z as follows. G naught f of x is equal to g of f of x for all x belonging to x. اس ڈیفینیشن کو اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو وہی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم نے ریلیشنز کی صورت میں کی تھی. اس ڈیفینیشن میں اور ریلیشنز کے لیے جو کمپوزیشن کی ڈیفینیشن دی تھی, دیر از نو ڈفرنس ان دا ٹو. اچھا, اس کو ایگزامپل ہم نے ایرو ڈائیگرام کے ذریعے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے. اچھا, ایرو ڈائیگرام میں ہم نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ لیا ہوا ہے ایف کے ڈومین کا. ایکس کا ہم نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ لیا ایکس. اس کا امیج جو ہے اس کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں ایف ایکس کے ساتھ. اور یہ چیز کلیئرلی آپ نوٹ کریں کہ ایف کے کو ڈومین کو ہم نے سبسیٹ لیا ہے جی کے ڈومین کا, اور ایف ایکس کا امیج جو ہے انڈر جی یہ ہمارے پاس زیڈ میں چلا جائے گا, اور جو ہمارے پاس کمپوزیشن فنکشن آ رہا ہے جی ناٹ ایف ایکس کا امیج انڈر دس کمپوزیشن آف فنکشن ہمارے پاس ڈائریکٹلی جی میں آ رہا ہے, زیڈ میں آ رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا آپ ایرو ڈائیگرامس کے ذریعے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں آپ کہ ہم نے کمپوزیشن لی ہے, اس میں پہلے فنکشن ایف لے رہے ہیں اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ جی لے رہے ہیں, لیکن اس کی کمپوزیشن فنکشن جو ہے اس کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں جی ناٹ ایف, یعنی جی کو ہم پہلے لکھ رہے ہیں, دوسرے فنکشن کو ہم پہلے لکھ رہے ہیں اور پہلے فنکشن کو ہم بعد میں لکھ رہے ہیں. اس کی لاجک یہی ہے کہ ہم نے پہلے فنکشن کو چونکہ پہلے آپریٹ کرنا ہے تو اس لیے اس کو لیفٹ پہ رائٹ پہ لکھا ہے, اور دوسرے فنکشن کو ہم نے بعد میں آپریٹ کرنا ہے اس لیے اس کو لیفٹ پہ لکھا ہے. تو یہی ہماری کنونشن ہوتی ہے کہ پہلے فنکشن کو ہم رائٹ پہ لکھیں گے اور دوسرے فنکشن کو ہم لیفٹ پہ لکھیں گے. اچھا, نیکسٹ ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ایگزامپلس کے ذریعے اس کنسپٹ کو ہم زیادہ کلیریفائی کریں گے, اور ایگزامپلس میں ہم نے ڈفرنٹ قسم کے فنکشنز لینے ہوں گے. فنکشنز ہمارے پاس دے ول بی گیون ان ڈفرنٹ فارمز. ایرو ڈائیگرام کے ذریعے ہمارے پاس فنکشنز ہوں گے ود دا ہیلپ آف فارمولا, یا ہمارے پاس فنکشنز ہوں گے جس میں اسپیسیفکلی ویلیوز گیون ہوں گی. فنکشن ول بی فرام اے فائنائٹ سیٹ ٹو اے فائنائٹ سیٹ, اور اس کی اسپیسیفک ویلیوز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی کہ اس پوائنٹ پہ یہ ویلیو ایٹسٹرا. اور اس طرح جیسے بھی ہمیں فنکشن گیون ہو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ فنکشن جیسے بھی ہمیں گیون ہو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ہم کمپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلی ایگزامپل میں تو ہم سمپلی ایرو ڈائیگرام کے دو فنکشنز لیتے ہیں وچ آر گیون ان دا فارم آف ایرو ڈائیگرامس. لیٹ ایکس بی دا سیٹ 1 to 3, وائی ڈیش بی دا سیٹ اے بی سی ڈی, وائی بی دا سیٹ اے بی سی ڈی ای, اینڈ زیڈ بی دا سیٹ ایکس وائی زیڈ. اینڈ وی ڈیفائن فنکشنز ایف فرام ایکس ٹو وائی ڈیش اینڈ جی from x to z by the following arrow diagrams. اس میں ہمارے پاس ایرو ڈائیگرامس بالکل کلیئر ہے آپ کے پاس کہ 1 کا امیج کیا ہے, 2 کا امیج کیا ہے, اسی طرح A B C D کا امیج کیا ہے, یہ ہمارے پاس کلیئر ہے. اب ہم نے کمپوزیشن میں دیکھنا ہے کہ 1 کا امیج کیا ہوگا. اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ 1 کا امیج C ہے اور انڈر F, اور C کا امیج انڈر G جو ہے وہ Z ہے. تو اس طرح کمپوزیشن میپنگ میں جی ناٹ ایف میں 1 کا امیج آ جائے گا Z, اور پھر 2 کا امیج انڈر ایف B ہے, اور B کا امیج انڈر G چونکہ Y ہے تو G ناٹ ایف میں 2 کا امیج آ جائے گا Y, اور اسی طرح چونکہ 3 کا امیج انڈر ایف A ہے اور A کا امیج انڈر G Y ہے, تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا 3 کا امیج انڈر G ناٹ ایف Y کے برابر. اگلی ڈائیگرام جو ہے یہ شو کر رہی ہے ان سارے ہمارے امیجز کو. تو اب یہ دیکھ لیں دس از کلیئرلی اے فنکشن. اوکے, اگلی ایگزامپل میں ہم فائنائٹ سیٹ لے رہے ہیں. ہم ڈیفائن کریں گے 2 فنکشنز, اور دونوں فنکشنز میں ڈومین اور کو ڈومین جو ہوں گے دے ول بی فائنائٹ, اور ہم فنکشنز کی ویلیوز کو اسپیسیفکلی ایکسپلسٹلی بتائیں گے کہ ایکس کی یہ ویلیو اور وائی کی یہ ویلیو ایٹسٹرا.
Okay. A is a set of 5 elements 1 2 3 4 5, and we define F from A to A and then G from A to A again as follows. 1 का इमेज अंडर F3 है, 2 का 5, 3 का 3, 4 का 1 और 5 का 2. इसी तरह अंडर G 1 का इमेज 4 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है और 5 का 3 है. And we are asked to find the composition functions f naught g and g naught f. पहले हम f naught g को मालूम कर लेते हैं. तो f naught g में आप नोट करें कि हमारा पहला फंक्शन जो है वो g है और दूसरा फंक्शन जो है वो f है. तो अब हमने वन बाय वन हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स हैं a के, हमने देखना होगा कि उनका इमेज क्या आता है अंडर द कंपोजिशन फंक्शन f naught g. तो पहले हम 1 का इमेज देखते हैं. तो 1 का इमेज g हमारा पहला फंक्शन है, तो अंडर g 1 का इमेज 4 है और 4 का इमेज अंडर 1 है, तो इसका मतलब है कि f naught 1 विल बी इक्वल टू 1. फिर 2 का इमेज अंडर g 1 है और 1 का इमेज अंडर f 3 है, तो इसका मतलब है कि f naught g का 2 का इमेज अंडर f naught g विल बी इक्वल टू 3. इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं कि 3 का इमेज 3 के बराबर आएगा, 4 का इमेज 5 के बराबर आएगा और 5 का इमेज जो है इसी प्रोसीजर के मुताबिक ये 3 के बराबर आएगा. अच्छा, इसमें हमारा पहला जो फंक्शन है वो f है और दूसरा फंक्शन जो है वो g है. तो f1 3 के बराबर है और g3 जो है ये 1 के बराबर है. तो इसका मतलब है कि 1 का इमेज अंडर g नॉट f विल बी इक्वल टू 1. और ये वही 12 हमारे स्टेप्स हैं. 2 का इमेज इसमें 3 आ जाएगा, 3 का इमेज आप नोट करेंगे कि ये 1 के बराबर आता है, 4 का इमेज 4 है और 5 का इमेज जो है 1 है. अच्छा, इसमें ये चाहता हूं मैं आपके आज चीज खास तौर पे आप नोट कर लें कि f नॉट g भी हमने मालूम कर लिया इस फंक्शन के लिए और g नॉट f भी हमने मालूम कर लिया है, एंड दे आर नॉट द सेम. हमारे पास ये दो मुख्तलिफ फंक्शंस आए हैं. तो ये एक प्रॉपर्टी है कि जो हमने कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव. हम कॉम्यूटेटिव को पता है ना कि हमारे पास फंक्शंस कॉम्यूटेटिव कब होते हैं. तो दिस कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो है इट इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव. अच्छा, अब हमने कंपोजिशन करनी होगी ऑफ टू फंक्शंस व्हेन फंक्शंस आर गिवन बाय अ फार्मूला. लेट f फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स बी अ फंक्शन, g be again a function from the set of integers to the set of integers, and f is defined by the equation fn equal to n plus 1 and g is defined by the equation gn equal to n square. और अब हमने कंपोजिशन मालूम करनी है g नॉट fp और f नॉट gb. पहले हम g नॉट f मालूम कर लेते हैं. g नॉट fn is equal to g of f of n. Or f of n as given by the definition of the function f is n plus 1, so we can write it as g of n plus 1 or g of n plus 1 is equal to n plus 1 square. तो ये हमारे पास composition आ गई है g नॉट f. और इसी तरीके से f नॉट g भी हम मालूम कर लेंगे. f नॉट g of n is equal to f of g of n. G of n is equal to n square, so this becomes f of n square, and f of n square according to the definition of f is n square plus 1. दोनों हमने compositions मालूम कर ली हैं और इनमें भी आप नोट कर सकते हैं कि they are not clearly equal. एक में हमारे पास आ रहा है n plus 1 square और दूसरे में आ रहा है n square plus 1. अच्छा, इसको हम वैसे भी चेक कर लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स लेके भी कि do they have the same values or not. हम 1 पे देखते हैं कि दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं. तो आप ये नोट करें कि g नॉट f1 इज इक्वल टू 4 एंड f नॉट g1 इज इक्वल टू 2. तो 1 के ऊपर दोनों फंक्शन जो हैं दे हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड दे आर सर्टेनली नॉट द सेम फंक्शंस. तो हमारी जो हमने पिछली असर्शन की थी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे इसको हम दोबारा कंफर्म कर रहे हैं. ओके, आप आइडेंटिटी एलिमेंट के कंसेप्ट से तो मेरा ख्याल है कि फेमिलियर होंगे. हमारे पास इंटीजर्स में 1 जो है इट्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट. हम 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा. तो हम ये कहते हैं कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें
تو یہ ہمارے پاس وہی انٹیجر آ جاتا ہے. اسی طرح 0 جو ہے یہ ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے. 0 کو کسی بھی نمبر میں ایڈ کریں تو ہمارے پاس وہی نمبر آ جائے گا. 0 کو اگر 5 میں ایڈ کریں گے تو ول گیٹ 5. تو ہمارے پاس یہ آئیڈینٹیز کا کنسپٹ آلریڈی موجود ہے. ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے 1 اور نمبرز میں, اور 0 ہے ایڈیٹو آئیڈینٹی. اب ہم کمپوزیشن آف میپنگ کی بات کر رہے ہیں. تو دس از آلسو این آپریشن. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ود ریسپیکٹ ٹو دس آپریشن ڈو وی ہیو این آئیڈینٹی ایلیمنٹ اور ناٹ. تو پچھلے اپنے لیکچر میں میں نے آپ کو 2 اسپیشل کائنڈ آف فنکشن انٹروڈیوس کیے تھے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ آئیڈینٹی فنکشن تھا, اور دوسرا کانسٹنٹ فنکشن تھا. اب ہم یہ نوٹ کریں گے کہ جو ہم نے آئیڈینٹی فنکشن انٹروڈیوس کیا تھا پچھلے اپنے لیکچر میں, دیٹ سروز ایز این آئیڈینٹی ایلیمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو کمپوزیشن آف فنکشنز. یہ ہمارے پاس اس طرح سرو کرے گا. اچھا, تو اس میں ہمارے پاس یہ چیز ہم نوٹ کر چکے ہیں آلریڈی کہ کمپوزیشن آف فنکشن از ناٹ کوموٹیٹو. نمبرز میں تو ہم 1 کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں یا رائٹ سے ملٹیپلائی کریں, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ جو ہمارا آئیڈینٹی ہمارا فنکشن ہوگا, اس کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کرنے کا اور مطلب ہوگا اور رائٹ سے ملٹیپلائی کرنے کا اور مطلب ہوگا. اگر ہم ایف ناٹ آئیڈینٹی ایلیمنٹ لے رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈینٹی فنکشن پہلے آپریٹ کر رہے ہیں اور ایف کو ہم بعد میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو لیٹس سے ایف از اے فنکشن فرام ایکس ٹو وائی. اب اگر ہم آئیڈینٹی ایلیمنٹ کو آئیڈینٹی فنکشن کو پہلے آپریٹ کریں گے تو پھر ہمیں ایکس پہ آپریٹ کرنا پڑے گا, اور پھر ایف پہ ہم آپریٹ کریں گے اینڈ وی ول گو ٹو وائی. کیونکہ آئیڈینٹی فنکشن نے کسی ایلیمنٹ کو واپس اسی ایلیمنٹ پہ میپ کرنا ہوتا ہے, اس کا امیج وہی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اچھا, لیکن اگر ہم آئیڈینٹی فنکشن کو رائٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فنکشن کو پہلے آپریٹ کر رہے ہیں. فنکشن کو پہلے آپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایف از اے فنکشن فرام ایکس ٹو وائی, تو ایکس ول ٹیک اس ٹو این ایلیمنٹ آف دا سیٹ وائی. تو اب ہم نے وائی کا امیج لینا ہوگا انڈر آئیڈینٹی ایلیمنٹ. تو آئیڈینٹی فنکشن ول بی آن دا سیٹ وائی. تو یہ آپ کو کنسپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اب ہم آئیڈینٹی فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آئے گا when we are multiplying it, when we are taking the composition from right, اور دوسرا ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آئے گا when we are taking the composition from left. Let x be the set a, b, c, d and y be the set containing elements u, v, w, and suppose that f from x to y is defined by f a equal to u, f b equals v, f c equal to v, f d equal to u. And we need to find f naught ix and y naught f. ix جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا, they are identity functions. ix جو ہے it's identity function on the set x and iy is the identity function on the set y. اب ہم یہ ان کی ویلیوز کو معلوم کرتے ہیں جس کمپوزیشن کی. f naught ix ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں اے کے اوپر. پہلے سارے ایلیمنٹس کو ایکس کے سارے ایلیمنٹس پہ ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہے, اے بی سی ڈی پہ. اے پہ آپریٹ کرتے ہیں تو آئیڈینٹی یہ ایف آ جائے گا ایف آئی ایکس اے, اور آئیڈینٹی فنکشن ٹیکس دا ایلیمنٹ بیک ٹو اٹ سیلف. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایف اے وچ اکولز یو. تو اے کا امیج ہمارے پاس انڈر دس کمپوزیشن میپنگ یو کے برابر آ گیا ہے, بی کا وی کے برابر آ جائے گا, سی کا اسی طریقے سے وی کے برابر آ جائے گا, اور ڈی کا یو کے برابر آ جائے گا. تو کلیئرلی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ فنکشن وہی ہے جو کہ ایف ہے, بیسیکلی سیم ایز ایف. تو ہم نے رائٹ سے ملٹیپلائی کیا تھا آئیڈینٹی فنکشن کو اینڈ وی گیٹ دا فنکشن ایف اگین. اسی طریقے سے آپ اگر لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں آپ کو فنکشن کو پہلے آپریٹ کرنا ہوگا, اور اس کے بعد فنکشن ایف کو پہلے آپریٹ کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ آئیڈینٹی فنکشن کو آپریٹ کریں گے, اور اس میں بھی آپ یہ nوٹ کریں گے کہ یہ بھی فنکشن ہمارے پاس ایف ہی آ جائے گا. تو اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آئیڈینٹی فنکشن پلیز دا رول آف آئیڈینٹی ایلیمنٹ ان کمپوزیشن آف میپنگس. اچھا, آئیڈینٹی کا کنسپٹ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کمپوزیشن آف میپنگس میں بھی ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن ایگزسٹ کرتا ہے. اب انورس کا فنکشن بھی آپ کو نمبرز میں پتا ہوگا کہ نمبرز کے میں ہمارے پاس انورس بھی آتا ہے. جیسے اگر آپ ریئل نمبر لیتے ہیں 2 تو اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس جو ہوگا 1/2 ہوگا, کہ ان دونوں نمبرز کو جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے 2 کو جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے 1/2 کے ساتھ تو ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آ جاتی ہے, یعنی 1 آ جاتا ہے.
اسی طریقے سے 4 کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا 1/4. 2/3 کا ملٹیپلیکیٹو انورس 3/2 ہوگا. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر نمبر کا 0 کے علاوہ ایوری نمبر ہیز اٹس ملٹیپلیکیٹو انورس, اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ایڈیٹو انورس بھی ہمارے پاس آتا ہے. ایڈیٹو انورس کسی نمبر کا وہ نمبر ہوگا جس کو اس نمبر میں ایڈ کرنے سے ہمارے پاس ایڈیٹو آئیڈینٹی آ جائے, یعنی 0 آ جائے. جیسے 2 کا ایڈیٹو انورس -2 ہوگا, 5 کا ایڈیٹو انورس -5 ہوگا, کیونکہ 5 کو جب -5 میں ایڈ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے. اچھا, جب کمپوزیشن فنکشنز کی بات کریں گے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی فنکشن کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو انورس میں کمپوزیشن میپنگ میں انورس فنکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ جب دونوں فنکشنز کو ملٹیپلائی کیا جائے, یعنی ان کی کمپوزیشن لی جائے, تو ہمارے پاس آئیڈینٹی آ جائے, اور آئیڈینٹی صورت میں آئیڈینٹی فنکشن ہوگا. تو ہم یہ نوٹ کریں گے, انورس فنکشن تو ہم آلریڈی معلوم کر چکے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی بائیجیکٹو فنکشن ہے دین وی کین ہیو اٹس انورس ایز ویل. تو اور دونوں کی کمپوزیشن آپ نوٹ کریں گے کہ آئیڈینٹی کے برابر آئے گی. اب ہمارے پاس اگر فنکشن ایف ہے تو اس کو ہم رائٹ سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور لیفٹ سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اور آئیڈینٹی آئے گی, اور رائٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے اٹ ول بی اے ڈفرنٹ آئیڈینٹی. اچھا, اب اگر لیٹس سے اف وی ہیو اے فنکشن ایف فرام ایکس ٹو وائی, تو جب ایف انورس کو رائٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے ایف انورس کو اپلائی کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو آئیڈینٹی آئے گی دیٹ ول بی آئی وائی. اور اسی طریقے سے اگر ایف انورس کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو آئیڈینٹی جو آئے گی دیٹ ول بی آئی ایکس. ناؤ کمپوزنگ اے فنکشن ود اٹس انورس. Let x be the set containing elements a, b, c, and y be the set containing elements x, y, and z. And we define a function f from x to y using this arrow diagram. اب اس میں clearly f a z کے برابر ہے, f b x کے برابر ہے, اور f c جو ہے یہ y کے برابر ہے. And since this function is 1, 1 and on 2, and its inverse exists, اور وہ inverse جو ہوگا that will be it will take x to b and y to c and z to a. اب ہم ان دونوں فنکشنز کی کمپوزیشن لے لیتے ہیں. ہم کمپوزیشن لے رہے ہیں f انورس f پہلے. اب اس میں کلیئرلی دیکھیں کہ a takes a goes to a. پروسیس ہمارا وہی ہے کہ پہلے ہم f کو اپلائی کریں گے, پھر f انورس کو اپلائی کریں گے. a goes to a under the composition of mappings, b goes to b under composition of mappings, and c goes to C under composition of mappings. تو اس طرح جو ہمارے پاس فنکشن آیا ہے f inverse not f, this is in fact equal to identity function ix. اچھا, میں چاہتا تھا کہ آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے انورس فنکشن کو پہلے ڈیفائن کیا تھا. انورس فنکشن از اونلی ڈیفائنڈ فار بائیجیکٹو فنکشنز, اور اس کی ایک ہم نے پراپر ڈیفینیشن دی تھی. ایک اور ڈیفینیشن یہ بھی پاسبل ہو سکتی ہے کہ a function g is inverse of a function f if f not g is equal to identity element, is equal to identity function. تو یہ بھی ایک پاسبل ڈیفینیشن ہے. اوکے, اب جو ابھی میں نے ریمارک دیا ہے اس کو ہم ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف این ایگزامپل. ہم دو فنکشنز لیں گے اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ ان کی کمپوزیشن آئیڈینٹی ایلیمنٹ کے برابر ہے, اینڈ اٹ ول اسٹیبلش دیٹ دا فنکشنز آر انورس آف ایچ ادر. ہمارے پاس ایک فنکشن f ہے فرام r to r, اینڈ دیر از another function from a set of real numbers to set of real numbers. f کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے fx equal to 3x plus 2, اور g کو ڈیفائن کیا ہوا ہے gx equal to x minus 2 over 3. اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ f and g are inverse of each other. f and g are inverse of each other if and only if their composition gives the identity function. ہم نے اس ریزلٹ کو یوز کرنا ہے for proving it. And we take an element x belonging to the set of real numbers. ہم g naught f لیتے ہیں, f کو ہم پہلے آپریٹ کر رہے ہیں, and this gives us g of 3x plus 2, which can be simplified to 3x plus 2 minus 2 over 3, and this reduces to x. اور اب ہم f naught g لیتے ہیں. اب چونکہ ہم نے g کو پہلے آپریٹ کرنا ہے, we get g of 3x plus 2, and this again simplifies to x. اچھا, اب اس میں ہم یہ نوٹ کر لیں کہ x کا امیج دونوں صورتوں میں g ناٹ f کی صورت میں بھی x آ رہا ہے اور f ناٹ g کی صورت میں بھی x آ رہا ہے. تو
it shows that f naught g is identity function, and it establishes that f and g are inverse of each other. اچھا, آج کے فنکشن میں, آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے اکویلٹی بتائی تھی فنکشنز کی, پھر ہم نے انورس آف فنکشن انٹروڈیوس کیا, پھر کمپوزیشن آف فنکشن کی بات کی, اور کمپوزیشن فنکشن کی جب آپ بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے بتایا کہ کسی فنکشن کا انورس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور آئیڈینٹی فنکشن کیا ہوتا ہے. میرا خیال آج کے لیکچر کے لیے ہم نے کافی کچھ کر لیا ہے, اینڈ آئی سے گڈ بائے اگین, گڈ بائے, اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین ان نیکسٹ لیکچر.